बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। कुछ खबरें हैरान कुन हैं, कुछ परेशान कुन हैं। जो हैरान कुन खबर है मैं वहाँ से आगाज़ करूँगा। इसके बाद एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई कि जिस वीडियो ने व्हाट्सएप पर सहाफ़ियों के ग्रुप्स में बड़ी खलबली मचा दी। हमारे फ़ौजियों की वीडियो है, बहुत परेशान कुन वीडियो है। उस वीडियो पर थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। पहले एक बयान सामने आया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, और इस बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की बात की और कहा है कि उन्होंने, कामरान टिसोरी ने, खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दरवाजे, कामरान टिसोरी के दरवाजे 24 घंटे आवाम के लिए खुले रहते हैं। उनके इनकलाबी इक़दामात का सुना था। यानी मुझे इस जुमले से समझ में ही आ रहा है कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, खुलफाए राशिदीन के इनकलाबी इक़दामात का सुना था, आज देख भी लिया। या फिर वो ये कह रहे हैं कि हमने कामरान टिसोरी के इनकलाबी इक़दामात के बारे में सुना था, आज इन इनकलाबी इक़दामात को अपनी आंखों से देख लिया है। बहरहाल जो भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मतबा नज़र है, ज़्यादती की है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ज़्यादती की। मुफ्ती साहब, मैं आपका कद काट देखूँ ना इल्मी मर्तबे के हिसाब से, तो आपके बारे में बात करने की मेरी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तफासीर, तसानीफ़, बयानात, आप दुनिया भर की जामियात में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। आप मस्जिद हराम में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। आप पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए वो उलमाए कराम कि जिन्होंने दीन की खिदमत की है, उनमें शुमार किए जाते हैं। मगर पाकिस्तान में ये जो कामरान टिसोरी साहब हैं, इनकी बात करने पहले तो आप इनको देखिए, सियासी वफादारियाँ इन्होंने बदली हैं, धड़ाधड़ बदली हैं। चलिए ये भी कोई शख्स कर सकता है। उसके बाद करप्शन के इन पर इल्ज़ामात हैं, और उसके बाद आप इनके इक़दामात सुने। कभी अपने बेटे के साथ बैठे हुए कैफ़ी खलील से गाना सुन रहे हैं, कभी बैठ के किसी जगह खाना खा रहे हैं, कभी उसके बाद जो है वो कोई एक अजीब नाई की प्रमोशन के लिए बैठ जाते हैं। आपने एक साहब को, जिन्हें इस मुल्क में क़ुव्वत नाफिज़ा ने लाकर गवर्नर की सीट पे बिठा दिया। पहले एमक्यूएम भी नहीं मानती थी, ये नहीं मानती थी कि हमारा गवर्नर है। फिर उसके बाद एमक्यूएम मान गई कि ये हमारा गवर्नर है, क्योंकि एमक्यूएम की भी एक सेटिंग हो गई। मुफ्ती साहब, आप इन्हें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर, उनसे मिला रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका अदल पूरी दुनिया में एक मिसाल है, उनसे मिला रहे हैं। आप इन्हें सखावत की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु, आप उनसे मिला रहे हैं। मुझे हैरानी है, मतलब आप कैसे ये कर सकते हैं? इतनी ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत, इतना मर्तबा, इतनी नॉलेज रखने के बावजूद आप कामरान टिसोरी को मिलाएंगे। हमारे यहाँ जो कुछ हुआ पिछले गुजरसे में, जो मजालिम ढाए गए रियासत की जानिब से, जिस जबर का मुजाहिरा किया गया, हुकूमत ने जो कुछ किया, जो क़ुव्वत नाफिज़ा ने किया, जो अदालतों में हुआ, वो तमाम चीज़ें भुलाकर, किसी एक चीज़ पर आवाज़ ना उठाकर, हमारे उलमाए कराम ने इस पूरी जबर की फ़िज़ा में, कोई आ गया VPN हराम है, फिर कोई आ गया कि सोशल मीडिया पर इस तरह से, इस अंदाज में बात करना हराम है, फिर उसके बाद अब आप आ गए कामरान टिसोरी ने क्या याद ताज़ा कर दी है। मुफ्ती साहब, मेरी हैसियत, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपकी इस बात पे खुल के तनकीद भी कर सकूं, लेकिन अजीब व गरीब आपका ये बयान है। मैं हैरान हूं कि आपने दिया कैसे है। लोग जो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप अगर उन बातों को ही पढ़ लें और सुन लें तो आपको अंदाज़ा हो कि जो आपने फरमा दिया है, इसके बाद लोग ये भुला बैठे हैं कि आपकी शख्सियत है क्या। आपका जामियतुल अज़हर से लेकर खाना काबा में जो इंतज़ामिया है, वहाँ तक क्या इज़्ज़त व एहतराम है, लोग ये भी भुला बैठे हैं। जिस तरह से आपने इन फस्तायत पर मबनी हुक्मरानों की जिस तरह से तारीफ़ कर डाली है, लोग ये भुला बैठे हैं। मुझे हैरानी है कि आपने ये क्या किया है। मैं इससे ज़्यादा इस पर बात भी नहीं करना चाहता। इसके बाद ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर डिस्कस हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गधे पर आपको नज़र ये आ रहा है कि गालिबन 2 फौजी जो है वो उन्हें डाल कर लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये
شہیدوں کے جسد خاکی ہیں. یہ وادی تیرا کی ویڈیو ہے. یہ ایک دشوار گزار علاقہ ہے. دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے وہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کو ان کے ساتھی ایک گدھے پر لاد کر لا رہے ہیں ان کے جسد خاکی، کیونکہ اس جگہ ٹیرین اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں ہیلی کاپٹر بھی نہیں اتارا جا سکتا، اور وہاں سے ان کے جسد خاکی اس انداز میں منتقل کیے جا رہے ہیں. غالباً یہ ایف سی کے اہلکار ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے لے جانے پر مجبور ہیں. میں یہ دیکھوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے. میں آج بنو جانی خیل مالی خیل کے علاقے میں جو خودکش حملہ ہوا ہے، یہ ہوا تھا رات گئے، اس میں 12 شہادتیں دیکھوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اہلکار، ہمارے جوان جس انداز میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے. اور تنقید کن پر ہوتی ہے؟ تنقید ان پر نہیں ہوتی. تنقید ہوتی ہے پالیسی پر، تنقید ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں پر، تنقید ہوتی ہے سینئر افسران پر. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، جب میجر حسیب کی ویڈیو آئی تھی نا اور شاہد لنڈ سے موازنہ کیا جا رہا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں نے اس وقت بھی بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہید آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں، شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت وہ طے کرے گا اور وہ عطا کرے گا. لیکن بات یہ کہ کیا کسی ڈکیت سے موازنہ کریں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ عاصم منیر صاحب پہ، آپ عاصم ملک صاحب پہ، ڈی جی آئی صاحب پہ، آپ احمد شریف صاحب پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ کسی اور جرنیل پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ یحییٰ آفریدی صاحب پہ، امین الدین خان صاحب پہ، شہباز شریف پہ، آپ سب پہ، عمران خان پہ، آپ سب پہ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن یہ جن کے جسد خاکی اور سربریدہ ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے ہیں، ان پر تنقید سے گریز کیجیے. یہ جس جگہ جان دے رہے ہیں اس جگہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بدامنی ہو رہی ہے، وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ماضی میں ہماری حکومتوں کے بڑوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے. لیکن یہ تو اپنی جان دے رہے ہیں، یہ تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں. یہ تو وہ شوق شہادت کہ جس کے بعد کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی، جنت میں ان کی قربت نصیب ہوگی. یہ اس شوق شہادت سے سرشار لوگ ہیں. ان کی تضحیق، ان کی تذلیل، ان پر بات کرنا، میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مرتبے پر بات کرنا میرے لیے مشکل ہے. میں پھر بھی بات کروں گا مفتی تقی عثمانی صاحب پہ، لیکن ان پر، ان شہادتوں پر بات کرنا نہ میری اوقات ہے نہ آپ کی اوقات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عاصم منیر صاحب پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، as long as it is within the parameters of the constitutions. آپ بالکل کر سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو تنقید ہے، یہ تنقید بھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اس سے گریز کرنا چاہیے اور مجھے، آپ کو، سب کو کرنا چاہیے. یہ میری آپ سے درخواست ہوگی اور دست بستہ گزارش ہوگی. باقی اب اس ویڈیو کے دیگر موضوعات کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ہے شایان، اسے پہلے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ 24 نومبر کی مہم کے سلسلے میں سٹیکرز لگا رہا تھا اور اسے گرفتار کر لیا گیا. غالباً اس کے ساتھ اس کی ایک رشتہ دار خاتون تھی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے 2 بچے گرفتار کیے گئے تھے، چھوڑا گیا، پھر گرفتار کر لیا گیا شایان کو. جیون مارکیٹ، جوہر ٹاؤن پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا اور عمران خان کی فائنل کال کے سٹیکر لگا رہے تھے. پولیس یہ بتا رہی ہے ہمارے واٹس ایپ گروپس میں یہ بچہ ڈسکس ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ بچہ ڈسکس پولیس کے واٹس ایپ گروپس میں؟ کیونکہ ایک بچہ جب اس طرح کی مہم چلاتا ہوا نظر آئے گا تو ہمت پیدا ہوگی لوگوں میں کہ یہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس لیے یہ بچہ پولیس کے واٹس ایپ گروپس میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور میں نے جو اس کی تصویر آئی گرفتاری کی، میں نے وہاں سے نمبر لے کر پیچھے جوہر ٹاؤن پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا نام نظر آ رہا تھا، تو میں نے پھر رابطہ کیا اور میں نے رابطہ کرنے کے بعد پولیس سے پوچھا. 2 نام نظر آ رہے تھے، ایک چیمہ کا، ایک وقار کا. میں نے دونوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچہ دوبارہ کیوں گرفتار ہوا؟ تو بالکل انجان بن گئے. انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں. میں نے کہا یہ آپ کے تھانے میں گرفتاری ہوئی، رہائی دوبارہ ہو گئی، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا نہیں مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ ہماری حکومت کر رہی ہے. اور اب تو ازمان بخاری نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہم مظاہرین کے ساتھ وہ کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا تھا. مفتی صاحب یہاں بتائیے
کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی حکمرانوں سے سوال کرنے آ رہے ہیں نا احتجاج کرنے والے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے اور ان حکمرانوں سے سوال نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں مفتی صاحب آپ کو بار بار ہمارے ملک میں لوگوں نے مخاطب کر کے کہا, آپ کو اور دیگر علماء کرام کو, کہ عدت جیسے مقدمے بنائے جا رہے ہیں, اس قدر گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آواز اٹھائیے. اسلامی نظریاتی کاؤنسل, پاکستان علماء کاؤنسل, پھر اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ لوگوں سے فتوے مانگے گئے, آپ لوگوں سے رہنمائی مانگی گئی. آپ لوگ تب نہیں بولے تھے, اس لیے حیران کونے کہ آپ اب بول رہے ہیں. اس کے ساتھ دیکھیے مزید کیا کر رہی ہے ریاست. انسداد دہشت گردی عدالت میں صاحبزادہ حامد رضا, ان کے ساتھ حسن رضا, حسن زاگا نیازی, رانا اسد محمود خان, زرتاج گل اور دیگر, ان کی پیشی کے موقع پر جب یہ عدالت میں پیش ہوئے, پولیس نے پی ٹی آئی کے 16 کارکنوں کو وہاں پر بھی گرفتار کر لیا. یہ عجیب و غریب کام. اس سے پہلے اڈیالہ کے باہر سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. جو پارلیمان ہے اس میں انسانی حقوق کمیٹی کا چیئرمین گرفتار کر لیا گیا, قائمہ کمیٹی کا چیئرمین گرفتار کر لیا گیا. جو ججز کمیٹی ہے, جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, کہ جہاں پر آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں, ایسے 2 لوگ بھی وہاں پر گرفتار کر لیے گئے. یہ ہمارے ہاں حکومتیں کر رہی ہیں, اور انسداد دہشت گردی عدالت کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے کہ میڈیا اندر نہ جا سکے. یہ کام کر رہی ہیں ہماری حکومتیں. مطلب جو کوٹ لکھپت جیل میں سماعت ہو رہی ہے خفیہ ہے, جو ٹرائیبیونل میں حلقوں کے کیسز چل رہے ہیں خفیہ ہیں, اور اس کے بعد جو اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے رپورٹنگ نہیں ہو سکتی خفیہ ہے. یہاں اگر کھلے عام کچھ ہو رہا ہے تو وہ ظلم ہو رہا ہے, کھلے عام کچھ ہو رہا ہے تو وہ بربریت ہو رہی ہے, کھلے عام کچھ ہو رہا ہے تو وہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کو ان کے بنیادی آئینی جمہوری حق سے محروم کرنے کا کام یہ کھلے عام ہو رہا ہے. باقی تمام جگہوں پر جہاں انصاف مانگا جائے گا وہاں تمام آپ پردے ڈال کے, دروازے بند کر کے, کیمرے ہٹا کے, میڈیا کو دھکے دے کے نکال کے آپ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یہ خفیہ ہے. تو یہ کمالات ہمارے ہاں اس وقت اس ریاست میں ہو رہے ہیں. آخر میں انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, وہ کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں شکایت کی اہم شخصیت سے. تو اہم شخصیت وہاں پر اگر یہ بات ہو رہی ہوتی نا شہباز شریف صاحب کی تو نام لکھ دیا جاتا. تو اہم شخصیت وہاں پر کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے ذرا سخت لب و لہجے میں شکایت کی وہاں پر. اور علی امین گنڈاپور صاحب کو وہاں پر مشورہ کیا دیا گیا دلچسپ ہے. گنڈاپور صاحب سے کہا گیا کہ گنڈاپور صاحب آپ خیبر پختونخوا سے ریلیاں یہاں لاتے یہ نہ کریں بلکہ پنجاب میں لوگوں کو متحرک کریں. تو مشورے دینے والے یہ بھی تو دیکھیں کہ پنجاب میں اس وقت پھر ایک بار 2 مہینے کے لیے لگا دو, جو دفعہ 144 سے 2 مہینے کے لیے لگا دو, پھر دفعہ 144 لگاؤ, کنٹینر بند کرو, رستے بند کرو, سڑکیں بند کرو, نظر بندیاں کرو, بندوں کو گھروں سے اٹھاؤ, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اٹھاتے چلے جاؤ. یعنی ایسے لوگ بھی ابھی 24 گھنٹوں میں اٹھائے گئے ہیں جن کے رشتہ داروں کی پچھلی بار اٹھائے جانے پر ان کی عدم موجودگی میں وفات ہو گئی, اور ریاست کو تب بھی فرق نہیں پڑا, اور اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے. گنڈاپور صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ نے جب شکایت کر دی تو اس کے بعد کیا کیا؟ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بہت پرسکون نظر آئے. حالانکہ جاریت دکھانا, بڑھ کے بولنا, چڑھ کے بولنا یہ گنڈاپور صاحب کا کام ہے, لیکن بہت پرسکون نظر آئے. انصار عباسی صاحب اس کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, کہ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گنڈاپور, اور نظر یہ آ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے. مطلب اس اجلاس کے درمیان کچھ چل رہا ہوگا دونوں کے درمیان, پس پردہ تو بہت کچھ چل رہا ہے, رابطے ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 24 والی کال ہے یہ واپس لے لیجئے, اب بھی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس پر کوئی بھی بات, کسی بھی طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.